سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال في مقام آخر يا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. معززین کرام، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، محترم خواتین، آج کے جلسہ میلاد النبی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آج کائنات کے باخبر آپ کو چھپ چھپ کے سلام کرے. آپ نے جس باللہ انگیز طریقے سے حضرت سید دو عالم علیہ السلام کی محبت کا یہ دوسرا سالانہ مظاہرہ کیا ہے، یہ ایک آپ کی محبت کا جیتا جاگتا اور ایک بڑا جاندار اور زندہ سبب. میں سمجھتا ہوں آپ کی محبت نے کچھ دیر اور وفا کر ڈالی تو انشاءاللہ العزیز ایک ایسا صحت مند انقلاب اپنے آخری منزل کو پہنچ پائے گا کہ جس کی آمد کی وجہ سے اسلام کو وہ قوت ملے گی کہ اس کو پھر آسمانوں کی بجلیاں اور دریاؤں کے طوفان بھی نہیں ختم کر سکے. میں اس وقت گفتگو کرتے ہوئے بڑی جھجک محسوس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو مظلوم اس وقت ملت کی بیٹیاں ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے کے آئی ہوئی ہیں، اور اس شوق میں جو مذہبی پیشوا کو بات کریں گے 7-8 گھنٹے سے 9 گھنٹے سے وہ بیٹھی، اور مذہب اور ملت کے بوڑھے بزرگ جو میں جذبہ شوق کی وجہ سے کاروان عشق و مستی میں جوانوں کے دوش بدوش چل رہے، مگر نہ ان کی صحت جسمانی اتنی زیادہ دیر تک کی کوفت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ بزرگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ بیماروں، حاجت مندوں، بوڑھوں اور ضعیفوں کا دوران سبب خیال نہ کرنا یہ مذہبی طور پر انتہائی سکون ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر مجھے اپنی آزاد رائے پر آپ عمل کرنے کا حق دیں تو میں گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھا جائے اور مجلس کے خاتمے کی دعا کر دی جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے بہت بڑی وفا کا مظاہرہ کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ آئندہ سال بھی اگر اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے تو یہ قوم کسی زندہ ذوق شوق کے ساتھ پھر اس جلسے جلوس میں شریک ہو. اگر یہ اتنی لمبی ایکسرسائز کا نام جلسہ ہو کہ 10 گھنٹے تک وہ جاری رہتی ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ شاید آئندہ کے جلسے کے اجتماع پر مجھے ضرورت پڑے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں تقریر کیے بغیر سلام. میں آپ کی تمنا کو بھی ٹھکرانے کے لیے ضرورت نہیں کرتا، مگر میں سلام پڑھنے اور مجلس کے خاتمے کے سلسلے میں انتہائی خلوص کے ساتھ یہ تجویز پیش کرتا ہوں. آپ قبول کرنے کو تیار ہوں کیونکہ میں تو اب بوڑھا آدمی ہوں. پیر حامد علی شاہ صاحب مدثر اللہ علیہ دامت برکات اللہ علیہ ہمارے 32 سال ہوئے، مجھے 30 سال ہو. یہ فرق ہے. یعنی سن 50 میں بولنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، تو اب 81 سے شروع ہو گیا تو 30 پورے ہو گئے اور ممکن ہے کہ 50 کے بیچ میں ڈالا جائے اور یہ 21واں 81 بھی ڈالا جائے تو 24 صاحب ہو جائے. باہر جو مجھ سے بھی ہو سکا کیا ہے. اب بولنے کا شوق نہیں ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے، سرکار کی بات کرنے کو دل چاہتا ہے، تڑپتا، لیکن ویسے جو آدمی کا ناک کا بےتاب ہوتا ہے بات کرنے کے لیے وہ ذوق شوق نہیں جو جوانی کے بخار میں ہوتا. اب تو جو جذبہ عشق و محبت ہے وہ سرکار کی بات کرنے کو چاہتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ
دم نزع جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدائے وہ بات ہے. ویسے جو ہم تقریر کا چھڑ ہوتا ہے نا وہ نہیں. تو میں اس میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ دعا کر ڈالی جائے اور جلسے کو باعث طور پر ختم کر دیا جائے. 10 منٹ آدھا گھنٹہ کم از کم. اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. گزارش یہ کہ آج یوکے کی سرزمین میں جو ایک صحت مند قسم کا انقلاب آپ محسوس فرما رہے ہیں، یہ کسی ایک آدمی کی کارکردگی نہیں، کسی ایک طبقے کا کام نہیں. اس میں علماء کی شمولیت بھی ہے، صوفیاء کی شمولیت بھی ہے، اس میں چشتی بھی شامل ہے، قادری بھی شامل ہے، نقشبندی بھی شامل ہے، سہروردی بھی شامل ہے. اور جب تک یہ کاروان زندگی دوری کو ختم کر کے ایک ہو کے نہیں چلے گا، اس کو منزل مراد نہیں مل پائے. جن میں یہ جدائیاں بدستور حائل ہیں کہ یہ مولوی ہے اور یہ پیر ہے، یہ چشتی ہے اور یہ قادری ہے، یہ نقشبندی ہے اور یہ سہروردی ہے، تو انہوں نے بھی ایک اس نوعیت کا بت پوجنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ جس طرح کے بت کبھی لوگوں نے ہندوستان کہہ کے پوجے، کبھی پنجاب کہہ کے پوجے، کبھی اس کو پشتو کہہ کے پوجا. یہ ہندی کو خراسانی، یہ افغانی و دورانی، تو اے شرمندہ ہے صاحب کچل کر بے کرام ہو جا. حضرت سرور انبیاء کی محبت میں غوط رکھا جا. میں تو کی تمیز مٹا ڈالو، صوفی عالم کا امتیاز مٹا ڈالو، ایک نبی پاک کی غلامی کا خوف گلے میں ڈال کے منزل کی طرف بڑھو. ایک وقت وہ قریب آنے والا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چوم کے رہے گی. جب تک تم میں یہ جدائیاں قائم رہے گی تم ایک قوم نہیں بن سکو. اس لیے میں یہ خراج تقسیم صوفیاء کو بھی، علماء کو بھی اور ہر طبقے کے صوفیاء کو، کیونکہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ تو میں ایڈنٹیفیکیشن کے لیے ان کے نام. مرید کوئی کسی سلسلے کا ہو سکتا ہے لیکن منکر کسی کا بھی ہو تو ایمان سے معروف رہتا ہے. ہر سلسلہ ولایت قابل احترام، اس کو کسی جدائی کی بنیاد پر ماننے میں ہلکا پن دکھائے تو یہ بددیان کی. اس لیے میں سب طبقہ آئے صوفیاء کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام پیران تاریخ کو خراج تقسیم پیش کرتا ہوں. اور ہم لوگ جس دن سے آئے ہیں جو کچھ ہم سے بھی آیا کیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں ہم سے پہلے علماء کرام جو تشریف لائے ہوئے تھے ان کی محنتوں اور کاوشوں کو موجودہ کامیابی میں بہت بڑا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فضول و برکات میں، علوم و فنون میں صلاحیت و برکت فرمائے. اور اے ملت کے جوانوں، اس میں تمہارا بڑا حصہ ہے، اس لیے کہ ہم نے تو ایسے مدرسوں میں آنکھیں کھولی ہیں جن میں قال قال رسول اللہ پڑھا. ہم اگر دیندار نہ ہوتے تو کرتے کیا؟ ہم نے اس ماحول میں پرورش پائی ہے اس میں اندر گئے تو والدہ کو مصلی پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، باہر آئے تو اپنے والد کو مصلی پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، اندر کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے تو باہر حزب البیر پڑھ رہا، کہیں مہمان خانے میں گئے تو وہاں کوئی صوفی بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے. اگر ہم دیندار نہ ہوتے تو کرتے کیا ہمارے یہ سورس کیا تھا کوئی دوسرا بننے کا. مگر میں تمہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھا، یہاں کے کالجز میں پڑھا ہے، عیسائیوں کے ساتھ مکس ہو کے زندگی گزاری اور اپنے تہذیب و تمدن کو کھو کے پھر اپنے تہذیب و تمدن کو نہیں کھویا اور دیارے غیر میں لے کے اپنی جوانی کو پھر بارگاہ مصطفیٰ کے نذرانے کے لیے سلامت رکھا. اے ملت کے جوانوں، تمہارے لہو کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ گرم رکھے اور تمہاری جوانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اے ملت کی بیٹیوں، میں تمہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مرد یہاں کا انتہائی مزدور واقع ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے کمانے میں اتنا سرگردان ہو کہ اسے چانس نہ ملتا ہو، لیکن ملت کی بیٹیاں بسا اوقات فارغ رہتی ہیں. گمراہی کے دروازے ان پر مردوں کے مقابلے میں زیادہ کھلے ہوئے ہیں. اے ملت کی بیٹیوں، آج تمہاری آوازیں مسجدوں میں جو تمہارے بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور تمہارا وجود آج مسجدوں میں جو نظر آ رہا ہے، یہ ملت کے لیے ایک کامیابی کا پیغام ہے. تمہارے جیسی مائیں جب تک ملت کو میسر آتی رہے گی انشاءاللہ پھر ان کی سبوں میں خالد بن ولید پیدا ہوتے رہیں گے، طارق بن زیاد پھر ان سبوں میں پیدا ہوں گے، حسن و حسین کے غلام پھر ان سبوں میں پیدا ہوں گے. مگر اس میں زیادہ سے زیادہ کارکردگی
ملت کی بیٹیوں کی جو آئندہ نسلوں کی مائیں بننے والی. تو میں تمہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس ناسازگار ماحول میں اپنے اس چراغ منزل کو سلامت رکھا ہے اور ان آندھیوں میں گزرنے نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں تمہاری کارکردگی مردوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور زیادہ اصول کن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی سبوں میں جو اتحاد محبت اور اخوت نظر آ رہی ہے. مولانا آپ لوگوں کی عمریں پتہ نہیں کتنی ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں میرے مقابلے میں آپ نے انقلابات کم دیکھے ہو. آپ کی سبوں میں جو ہم نے محبت پائی اس کے نمونے بڑے کم ملتے. تھوڑا بہت اختلاف صحابہ میں ہوا, خلفائے راشدین میں ہوا, لیکن اصل مقصد کا اختلاف نہ ہو تو وہ قوم آپس میں متفق تسلیم ہوتی ہے. خدا کا کرم ہے کہ تم اصل نکات پر ہمیشہ متفق رہے ہو, متفق ہو اور انشاءاللہ وزی یہ اتفاق دائمی اور پائیدار رہے. اب اس کے بعد جو تقاریر ہوئی ہیں, تقاریر کس کس کی داد دوں. پیر حامد علی شاہ صاحب نے جس چوپن کے ساتھ, جس ٹھاٹ اور عشق کے ساتھ اپنے اشارات فرمائے بجائے تو بڑے دلچسپ ہیں. اور چشتی صاحب نے اپنی چشتیت کے ذوق میں جو پھڑکا کے دکھایا, غرض بڑا عجیب تھا. اور دوسرے چشتی صاحب نے جو بیچ میں تنقید, اشارے, کنائے, وہ اس طرح کی چٹکیاں تھی کہ وہ کاٹتی جاتی جان لیتی تھی, لیکن کچھ کرنے والے کے لیے چانس نہیں تھا کہ کہتے مجھے کسی نے چٹکی کاٹی. آؤ مولانا صبر محمود صاحب فاشی نے ایمانداری سے بتائیے کہ کتنے اس کم عمر کے نوجوان کو مضامین پہ اتنی گرفت ہوتی ہے جس سے حاکم اپنے کسی معاملے پر سوار ہو جاتا ہے یا شاہ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے, وہ اپنے لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھتا اور جس طرح چاہتا ہے اشارہ کرتا ہے, ادھر ادھر گھوڑا چلتا. مضمون جب کسی صاحب مضمون کی اطاعت کرنے لگ جائے تو ایسے مقرر کو تقریر کا حاکم کہا کرتے. اور پیر صاحب حسین شاہ صاحب نے کیا دلچسپ باتیں, کیونکہ ہر بات میں رضویت کا رنگ ہوتا ہے. اور یہ ایمان کا پورا امتیاز, رضویت جو ہے ایمان کا پورا امتیاز ہے, جس میں جتنا نمایاں ہو اتنا اس کا رنگ بکھرا ہوا ہے. ماشاءاللہ جو مضمون دیا تھا اس کو بھی ذمہ داری کے ساتھ نبھایا, دلائل بھی پیش کیے ہیں اور وہ اپنی رضویت والی جو چاشنی ہے اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیے. اور مولانا محمد قمر زمان صاحب آزمی نے اتنی شستہ زبان بولی, زبان کا بانک, الفاظ کی چستی اور مضمون کی توفقی اتنی دلچسپ تھی. تو ماشاءاللہ ہمارے علماء میں سے انگلے رنگو ہوئے دیگر ہمارے نعت خانوں نے, ابھی میں بڑی فرسوخی محسوس کر رہا تھا. یاسین صاحب ہماری ایک بڑی پرانی ٹیم تھی, ہم لوگ بینچ میں ہوا کرتے تھے, ہم ہر مہینے میراثی منایا کرتے تھے. اس میں ہمارے کچھ دوست تھے جو بڑے پیمانے پر اپنے اپنے طور پر جو بھی انتظام ان سے ممکن ہوتا تھا وہ کرتے تھے. ان کے ذمہ ایک آئٹم تھی بولی اللہ والی کو, بولی اللہ والی کو, یاد ہے یہ تھوڑے پتلے دبلے تھے ایک دم, ان کا وزن من نہیں ہوا ہوگا تو سوا من ہوا ہوگا. یہ بولا کرتے تھے مولانا خدا جانتا ہے, خدا یاد آتا. جب یہ آدمی کہتا تھا بولی اللہ والی کو, پتہ نہیں موت دے بجتے نہیں ڈھول بولی اللہ, خدا جانتا ہے آدمی دھاڑے مار مار ہوا ہے. تو آج بھی انہوں نے, ہمارے ایک ساتھی ہیں جو 1926 میں بی ایس سی میں فرسٹ آئے راجہ قربان صاحب, وہ آدمی نعت امام. آج تو راجہ قربان صاحب کے مضمون کو انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے, ایسا پتہ چلتا تھا ان کے گریبان میں راجہ قربان صاحب بول رہے ہیں. وہ بڑا عاشق رسول ہے. تو انہوں نے ہمیں ایسا ریوائز کیا کہ میں تازگی محسوس کرنے لگا. پھر اس کے بعد نیلسن کے نوجوانوں نے کیا خوبصورت داڑیاں رکھی ہیں, کیا معصوم جوانی ہے, کیا شریف لباس پہنے ہوئے ہیں, اور کتنی شستگی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اپنی سلامی مجرا پیش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نہیں میں جہاں سمجھتا ہوں کس کس کا نام لوں, ہر گلے دار رنگو ہوئے دیگرس, دامان نے نگاہ تنگ گلے حسن کو بسیار, دامان نے نگاہ تنگ گلے حسن کو بسیار, گل چین بہارے تو زدہ مان ملا. مجھے 8 گھنٹے پہ بات کرنی تھی, 10 منٹ گزر کے 20 منٹ باقی. اب دیکھیں حضرت شاہ صاحب کے ایک شعر نے مجھے خاص طور پر اپیل کیا ہے. وضع آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا, وضع آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا, یوں مجازن چاہیں جس کو قید کلمہ
چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر جو ہے نا دراصل زبان نظم میں قرآن مجید کی تفسیر. اگر کسی آدمی کے مضمون تیار نہ ہوتے ہوں تو میں اسے مشورہ دوں گا کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے. تو جو دلائل کی ترتیب اسے یاد نہیں رہ پاتی وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کے ذریعے سے دلائل کی ترتیب قائم ہو جائے. اور بڑا حسین طریقہ ہے تقریر کی تیاری. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کہتے ہیں وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا. اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں 20 منٹ میں یہی اتنا ہی لوڈ کھینچا جا سکے گا, اس سے زیادہ بات ہو پائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا, یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دے کلمہ نور کا. اس پر بلاغت کا ایک اصول یاد رکھیں. کسی لفظ کے دو معنی ہو سکتے. ایک وہ معنی ہے کہ جس وقت کسی نے وہ لفظ بنایا تھا تو لفظ بناتے وقت کسی خاص معنی کے لیے بنایا تھا. اس بنانے کا نام ہے وضع, بنانے والے کا نام ہے واضح, اور وہ معنی جس کے لیے اس نے بنایا تھا اس کا نام ہے معنی اصلی, معنی حقیقی. لیکن جس وقت آپ اس لفظ کو استعمال کرنے لگے تو اس معنی کے لیے نہ استعمال کریں بلکہ کسی اور معنی کے لیے استعمال کریں, خواہ آپ اس کی کوئی بھی وجہ بتائیں, مگر وہ وجہ بتائی جا چکنے کے بعد بھی اس کا استعمال کہلائے گا مجازی. وہ معنی ہوں گے مجازی. تو ہر لفظ کے دو معنی ہوئے. ایک وہ جو بناتے وقت بنانے والے کی مراد تھے وہ ہیں معنی حقیقی. تو بعد میں جس کو ضرورت پڑی اس معنی سے ہٹا کے دوسرے معنی کے لیے استعمال کر لیا, اس کا نام ہے معنی مجازی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ معنی نور پر کلام فرماتے ہیں, کہتے وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا. وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا. اور اگر تھوڑا ہلکا کا پڑھ لو تو ذائقہ نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا, یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا. اعلیٰ حضرت جس نے پہلے لفظ وضع کیا کون ہے وہ اللہ. اللہ نے لفظ نور کو جو وضع کیا اس کا مدلول, اس کا معنی, اس کی مراد کون تھا؟ تیری صورت. اے مدینے والے تیرا چہرہ, تیری ظاہری بناوٹ, تیرا قد زیبا, تیری شکل و صورت, تیرے قد و خال, تیرے لبے لالی, تیرے ابروئے پیوستہ, تیرے چشمے سرمگی, تیری دیکھی ناک اور تیرا چاہے زخم, تیرا حسین چہرہ, تیری کتابی پیشانی, تیرے کانوں کی لو, اس پر بل کھائے ہوئے گیسو, یہ سارے مل کر جو کچھ بنتے ہیں نا. وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا. وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا. جس آدمی نے کبھی خواب میں سرکار کو دیکھا ہے اس کا تصور کر کے میری یہ بات سنو. تصور کرو کہ میں اس حالت میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں. یہ کس نے لکھا؟ حضرت شاہ قدس دہلوی. آپ کی کتاب مدارج النبوت کتاب میرے پاس موجود ہے. کہا درود پڑھے تو جس روپ میں کبھی سرکار کو دیکھا یہ سمجھے کہ وہ اس روپ میں میرے پاس ہے, میں پڑھ رہا ہوں, سرکار سن رہے ہیں. اور کہتے ہیں اگر اس توجہ کی حاضری کے بغیر سرکار سے رابطہ قائم کیا جائے تو جس طرح جس میں بے جان ہوتا ہے وہ بیان جس میں بے جان ہوگا, وہ درود جس میں بے جان ہوگا, جس میں سرکار کی حاضری متیقن نہ ہو. اگر دیکھا نہیں تو جو کتابوں میں حلیہ سرکار کی ذات مبارک کا پڑھا ہے اس حلیے کا تصور کریں گے اس حلیے کے ساتھ. اگر کتابوں میں پڑھا نہیں تو بزرگوں سے جو سنا, اگر نہیں سنا تو پوچھ لیں کیسا حلیہ ہے سرکار. نبی پاک علیہ السلام کے حلیے کی حاضری کا یقین کر کے پھر پڑھو وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا. ذمہ داری سے کہتا ہوں کتاب مدارج النبوت جو سفر میں میرے پاس موجود ہے, حوالہ انڈر لائن ہے,
جس میں حضرت شاہ عبدالرحمن دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار پر درود پڑھے تو سرکار کے اس روپ کا یقین کر کے کہ سرکار اس روپ میں جلوہ فروز ہیں اور میری بات سن رہے ہیں، جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ وضع آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن چاند جس کو کہتے کلمہ نور کا۔ حضرت سرور انبیاء کی ذات پاک جب اللہ نے لفظ نور کو وضع کیا تو کس معنی کے لیے استعمال کیا؟ کہا تیری صورت کے لیے، تیری صورت کے لیے لفظ نور وضع ہوا۔ تو کہا ہم اگر بتا دیں کہ کسی اور کے لیے بھی نور استعمال ہوا ہے تو چاند کے لیے استعمال ہوا ہے، سورج کے لیے استعمال ہو یا اللہ کے لیے استعمال ہو، اللہ نور السماوات والارض قائد قد جاءکم من اللہ نور، قرآن کی نص ہے دونوں جگہ، اس جگہ بھی نص ہے، اس جگہ بھی نص ہے، ادھر سرکار کے لیے نص ہے، ادھر پروردگار کے لیے نص ہے۔ اب دونوں اگر معنی حقیقی تسلیم کیے جائیں تو اللہ میں رسول میں من حیث ہوا مغایرت ہے، اللہ اور ہے رسول اور ہے، اس لیے بیک وقت ایک معنی دونوں پر حقیقی معنی میں صادق نہیں آتا، پھر کہنا پڑے گا کہ ایک جگہ معنی مجازی ہے اور دوسری جگہ معنی حقیقی ہے، پھر دیکھنا پڑے گا کہ معنی حقیقی کس جگہ ہے، معنی مجازی کس جگہ ہے۔ اعلیٰ فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نور السماوات کی وہ جگہ اللہ کے لیے بھی لفظ نور استعمال ہوا، اب جاءکم من اللہ نور میں حضور کے لیے بھی نور استعمال ہوا، پھر یہ معنی مجازی ہوگا یا وہ معنی؟ کہا مدینے والے تیرے لیے لفظ نور کا استعمال یہ معنی حقیقی ہے، اور جو اللہ کے لیے لفظ نور ہے یہ معنی مجازی ہے۔ وضع آواز میں تیری صورت ہے معنی نور کا، وضع آواز میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہتے کلمہ نور کا۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ معنی مجازی میں ہے؟ اور ہمارے حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی شارح بیضاوی، بیضاوی خود متن کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض بمانا اللہ منور السماوات والارض، اللہ نور، یہ بہرحال ذمہ داری سے پیش کرتا ہوں، کتاب موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، حوالہ بھی ملتا ہے، اور مصر کی چھپی ہوئی ہے کتاب موجود ہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی کا جلد ششم، علامہ بیضاوی کی بیضاوی کا جلد 2 ہے، اس کے اندر اللہ نور السماوات والارض کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض بمانا اللہ منور السماوات والارض۔ نور کیا ہے؟ مصدر ہے، نور مصدر ہے، منور کیا ہے؟ اس میں فاعل۔ تو جس وقت مصدر کو فاعل کے معنی میں استعمال کیا جائے تو معنی حقیقی ہوتا ہے یا معنی مجازی؟ کہا اللہ نور السماوات، یہ نور کے معنی میں نہیں ہے، اللہ منور السماوات، اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کو نور بخشنے والا ہے۔ تو جب مصدر بمانے اس میں فاعل ہو تو وہ استعمال مجازی ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ کی بات کو ڈنڈے کی چوٹ پر کہو کہ وضع آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا، وضع آواز میں تیری، یہ سب نے یہ شعر پڑھا تھا کہ وضع آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن جان جس کو کہتے کلمہ نور کا۔ ہلکا ہلکا بولو، میں جب بیٹھا ہوا تھا تھکان محسوس کرتا تھا، جب بولنے لگ گیا تو حرکت آ گئی، برکت آ گئی، تازگی آ گئی۔ آپ کی طرح بولے کہ آپ پہ بھی تازگی آئے، زیادہ وقت نہیں رہتا، 10 منٹ باقی رہتے۔ وضع آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن چاند جس کو کہتے کلمہ نور کا۔ اس مقام پر حضرت علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ بیضاوی کا شارح وہ اس پر لکھتا ہے، کہتے ہیں نور کے اصل معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ان نور فی الاصل ہیا کیفیت فاعلۃ من النیر، کہتے ہیں نور در اصل اس کیفیت کا نام ہوتا ہے جو کسی سے نکل کے آئے، جو کسی سے ملے۔ آپ نوٹ کرو، دھیان کرو، سوچو بات کو، نور کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ایک کیفیت فائزہ ہوتی ہے،
کسی سے ملتی ہے. نور کے حقیقی معنی ہے وہ کیفیت کہ جو کسی سے نکلے اور پھر کسی پر پڑے تو یدرکو ہا الباصرۃ، اولا پہلے اسے قوت باصرہ خود دیکھے، وَيُبْصِرُ بِهَا الْأَجْسَامُ الْمَحَاذِیَہ، اس کے ذریعے سے پھر جو اس کے برابر جسم آئے ان کو دیکھ لے، اس کا نام نور ہے. بات بولے پڑھ نہیں پڑھ؟ نور اسے کہتے ہیں جو کسی سے گرے، کسی پر پڑے، جس پر پڑے پہلے دیکھنے والی آنکھ اس روشنی کو دیکھے، اس کو دیکھے، اس کے دیکھنے کے ذریعے سے جو اس کے مقابلے میں جسم آئے اس کو دیکھ لے. اب اگر حقیقی معنی ہوئے کیفیت فائدہ، کسی سے نکلی ہوئی کیفیت کہ جو کسی پر پڑے اور اس کے بعد اس کا دیکھنا اور اس کے اجسام محاذیہ کا دیکھنا آسان ہو جائے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر حقیقی معنی میں اللہ کو نور کہا جائے تو پھر ماننا پڑے گا خدا کا کوئی اور بھی ہے جس سے خدا نکلا ہے. علامہ شاہ الدین خواجہ کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ پر لفظ نور استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک کیفیت ہے جو کسی سے نکلی ہوئی ہے. تو اللہ چونکہ کسی سے نکلا ہوا نہیں، لم یلد ولم یولد ہے، وہ کسی سے نکلا ہوا نہیں، تو نکلا ہوا کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے جو مرتبہ ذات الہی سے پیدا ہوا. یہ بھی بات میں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام پروردگار کی وہ کیفیت فائزہ ہیں کہ جو بزم ہستی پہ پڑی تو بزم ہستی کا وجود میں آیا یا نمودار ہو گیا، لیکن معنی حقیقی میں ذات کردگار پر لفظ نور استعمال نہ ہو پائے گا بقول حضرت شاہ الدین خواجہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نور وہ ہوتا، وہ کیفیت وہ ہوتی ہے جو کسی سے نکلے. اچھا یہ آزاد صاحب ماشاءاللہ، آزاد صاحب کی بڑی محنت اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر کا فرمائے اور امپرومنٹ بھی انہوں نے بڑی دکھائی. داڑھی کی رکھ لی ہے، ارے آپ کے صدر صاحب نے بہت کمال دکھایا. یعنی اس ملک میں جاتے جاتے آدمی کا داڑھی رکھ لینا یہ تو رستم کی گردن توڑنے کے برابر ہے. ویجیلنس آف پیپل اس کو بڑا چیک کرتی ہے. داڑھی والا آدمی سوسائٹی کا مجرم بن جاتا ہے. تو خیر بڑا ڈپینڈ کرتے ہوئے اور کیا عرض کروں گا. یہ جی کیا ہوا؟ اچھا یہ آپ کے سیکٹری ہے، اب ہے آپ کے ایسوسیشن کے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ گھڑی کو روک دیں. دراصل گھڑی میں تو اپنی روک سکتا ہوں، لیکن یہ جو باقی لوگوں کا حال ہے 10 گھنٹے سے بیچارے لگاتار اس وقت سو بات. اگر حقیقی معنی میں اللہ کے لیے لفظ، یہ شاہ الدین خواجہ کا بیان ہے، میں اس کا مدعی نہیں، شاہ الدین خواجہ نہیں مدعی. وہ کہتے ہیں اگر اس معنی میں استعمال کیا جائے تو معنی یہ بنے گے اللہ بھی کسی سے نکلا. چونکہ اللہ کسی سے نکلا نہیں، اللہ کسی کا فیض نہیں. اللہ کا کوئی فیض ہو سکتا ہے پر اللہ کسی کا فیض نہیں. اگر اللہ کسی کا فیض نہیں تو معنی حقیقی میں لفظ نور کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر نہیں ہوگا، اس پر ہوگا جو کسی کے فیض سے نکلا ہے. اور فیض سے کون نکلا ہے؟ سرکار. پہلا فیض سرکار ہے، اس لیے نور کا پہلا اطلاق سرکار پر ہے. تو پہلا فضا واضح میں جو اطلاق ہو وہ حقیقی ہوتا ہے، باقی جس پر بھی ہو وہ مجازی ہوتا ہے. فضا واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، فضا واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا. یوں مجازن چاہے جس کو کہتے کلمہ نور کا. آپ حقیقت و مجاز کو آسانی سے سمجھنا چاہیں جو سمجھیں. لفظ شیر جب واضح نے منع کیا تو جنگل کے ایک ایسے درندے کے لیے کیا ہے جو چیرنے، پھاڑنے، مارنے، دھاڑنے کا عادی ہے اور جنگل کے تمام حیوانات پر پالا دست ہے، اس کے لیے شیر استعمال کیا. آپ اگر کسی آدمی کو اس کی شجاعت اور بہادری کی بنا پر کہیں کہ یہ شیر، تو جنگل کے شیر کے لیے لفظ شیر کا استعمال یہ حقیقی ہے اور آدمی کے لیے لفظ شیر کا استعمال مجازی ہے. ہمارے چاند کو کہہ دیا کہ یہ دور ہے، سورج کو کہہ دیا یہ دور ہے،
ستاروں کو کہہ دیا یہ نور ہے، کہا یہ بعد میں بنے، بعد میں استعمال ہوا، پہلے لفظ نور تیرے لیے استعمال ہوا۔ اب اگر کوئی چاند کو نور کہتا ہے، سورج کو نور کہتا ہے، تو وضع آواز میں تیری صورت ہے نانا نور کا، یوں مجازن جان جس کو کہتے کلمہ نور کا۔ حضرت شاہ عبد الحق حجت الحق علی الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب مدارج النبوت جلد دوئم صفحہ 771 اس کے بعد لکھتے ہیں، آپ فرماتے کہ تمام انبیاء و مرسلین اللہ تعالیٰ کے پرتوں سے پیدا ہوتے، لیکن کون سا پرتو؟ اسماء ذاتیہ کی تجلی سے، اسماء ذاتیہ کے پرتوں سے انبیاء و مرسلین پیدا ہوئے، اور اسماء صفاتیہ کی تجلی سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا متفق ہے کہ کائنات کی ابتدا جو ہے نور سے ہوئی ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھ پائے کہ وہ کون سا نور تھا تو یہ ایک قابل تحقیق بات رہے گی، اتنا تو مسلم ہو جائے گا کہ کائنات کی ابتدا نور سے ہوئی، جیسا کہ میں نے گزشتہ میلاد شریف پر اس پر بحث کی تھی کہ کائنات کی ابتدا نور سے ہوئی ہے۔ آج میں ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑوں گا جو اس پرانے میلاد شریف پر بیان آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ویسے تو آدمی بھولنے کی عادت رکھتا ہے، لیکن خدا کا کرنا بھی میرا حافظہ جو ہے کام کرتا ہے، مجھے پرانے گزشتہ سال کی تقریر کا مطلب یاد ہے کہ میری یہ تقریر ہے، تو میں اس سے ہٹ کے چلوں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو کہتے ہیں کہ تمام اولیاء جو ہیں، اولیاء اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی کی تجلی سے پیدا ہوئے، اور باقی جو مخلوق ہے کائنات وہ صفات فعلیہ کی تجلی سے پیدا ہوئے، صفات فعلیہ۔ اور حضور کی ذات کہتے ہیں ذات محمد مصطفیٰ آپ حق پیدا ذات حق پیدا معنی یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا جو ذاتی نور ہے، ذاتی نور، ذات جو ہے ذات باری تعالیٰ، اس کی تجلی سے نبی پاک علیہ السلام کا وجود رسول بنا۔ یہ حضرت شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس پر غور کیا جائے تو یہ اصول ہے کہ جس وقت کوئی آدمی کام کرتا ہے، مثلا کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، مارتا ہے، روتا ہے، ہنستا ہے، تو اس کے اندر اس کی ذات کا دخل ہوتا، اس کا حسن ہے، اس کی قوت ہے، اس کی جرت ہے، اس کا جلال، اس کی صلاحیت ہے، اس کا اوصاف، تو اس اوصاف کے اندر بھی ذات کا دخل ہوتا ہے۔ جو اس کا نام ہے، نام میں بھی اس کی ذات کا دخل ہوتا ہے، لیکن ذات نام پر بھی، وصف پر بھی، فعل پر بھی کنٹرول کرتی۔ بات میں آپ بور نہ ہو جائیے گا، میں جب بات کو اپنے اصلی اسٹیشن پر پہنچاؤں گا نا تو سارا سفر بھاگو باہر ہو جائے گا، مگر اتنی تکلیف آپ کو ضرور سہنا پڑے گی۔ بدلی کی باتیں نہیں ہے کہ ویسے ہی جیسا چھوٹو رام تھا نا وکیل، وہ پٹیالے میں ایک وکیل تھا چھوٹو رام اس کو کہتے تھے، جب کبھی مقدمے میں پیش ہوتا تو ناٹا سا تھا بیچارہ، تو جس آدمی نے کیا ہوتا تھا جو جاٹ صاحب لائے ہوتے نا اس کو پکڑ کے چھوٹو رام دیتے، تو اس طرح کورٹ میں کہتے وہ کہتے ہیں چھوٹو رام کا وکیل، چھوٹو رام کا منشی کا نام پکارتے، تو وہ بغلوں میں ہاتھ دے کے ان کا موکل پکڑ کے کہتے ہیں یہ رہے چھوٹو رام۔ تو جب عدالت چھوٹو رام کی زیارت کر لیتی انہیں پتا تھا کہ جتنے بھی یہ گیت گائے گا ٹھکانے کی کوئی بات نہیں کرے گا، اس لیے پرامن طریقے سے وہ اپنا فیصلہ لکھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ پتا ہے چھوٹو رام نے جو بحث کرنی ہے، چھوٹو رام ادھر سے کتاب اٹھایا ادھر پھینک، ادھر سے اٹھایا ادھر پھینک، اور میز کو ٹھوکرے مارے، ڈائریکٹ کو دھکے دے، چاہتے ہیں اب عدالتی بے ایمان ہو جاوے تو کیا علاج ہے۔ چھوٹو رام نے بحث کی حد کر دی ہے، سب ہم نے بحث کرنے والا تو ناکارہ باتیں ہوں تو شور بے شک زیادہ ہوتا ہے، تو پوائنٹ بات کوئی اگر پوری پوائنٹ بات ہو تو پورا دھیان کر کے اگر دوران گفتگو ایک بات بھی رہ جائے نا تو سارا سب ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصول کی بات بتا رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ پروردگار عالم کے اسماء ذاتیہ کے پردوں سے پیدا ہوئے، اور جو اولیاء ہیں وہ اسماء صفاتیہ کی تجلی سے پیدا ہوئے، اور جو باقی کائنات و مخلوق ہے وہ صفات فعلیہ کی تجلی سے پیدا ہوئے، اور جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے وہ عین ذات حق کے پردوں سے پیدا ہوئے۔ تو اس اصول کی بنیاد پر جب سوچا گیا تو اسم یا فعل یا وصف یہ ذات کے تابع ہوتا ہے، لیکن ذات ان سب میں کار فرما ہو کے
وہ ان میں سے تابع کسی کی نہیں ہوتی. اب جس وقت اسماء ذاتیہ کی تجلی سے پیدا ہوئے انبیاء، لیکن اسماء ہیں، اسماء ذات کے تابع ہوتے ہیں، تو اسماء کے اندر جتنا رنگ ہوگا، اگر میری بات کو توجہ سے سنیں، بات اگر پھسل گئی تو سارا سر خراب ہو جائے. یہ بات ہے جو پورے گرفت کے ساتھ پکڑنے کی کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تخلیق ہے وہ اسماء ذاتیہ کے پرتوں سے ہے. اسماء ذاتیہ کے پرتوں سے اگر ہے تو اسماء تو ہے نا، اسماء کا پرتو ہے تو اسماء ذات کے تابع ہوتے ہیں. اسماء کے اندر جتنا بھی رنگ ہے وہ ذات اس میں کار فرما ہوتی ہے، ذات ان کو کنٹرول کرتی ہے پر ذات ان کے ماتحت نہیں ہوتی. اس لیے آدم علیہ السلام کے اندر جو رنگ حسن ہے اس میں مصطفیٰ علیہ السلام کا رنگ ہے. نوح علیہ السلام کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس میں حضرت سید انبیاء کی ذات پاک کا رنگ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حسن ہے اس کے اندر تجلی میرے مصطفیٰ کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی خلق میں میرے مصطفیٰ کا رنگ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ید بیضا میں میرے مصطفیٰ کا رنگ ہے. کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ، کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ، کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف لا کبھی یوسف لا مالکہ بن کے آیا، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا. ان جتنے بھی جو حسن ہیں ان سب کے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا رنگ ہے. کیونکہ حضور ذات کا مظہر ہے، تو جس طرح ذات اپنے اوصاف پر کنٹرول کرتی ہے، جو ذات سے پیدا ہوا وہ ذات کا مظہر ہے، جو اوصاف کی تجلیوں سے پیدا ہوئے وہ اوصاف کے مظہر ہیں. اوصاف جو ہیں وہ ذات کے تابع ہوتے ہیں، ذات سب کو کنٹرول کرتی ہے. اس لیے حضرت سید دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک اگر سامنے آئے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کلیم اللہ ہوں پر آج تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا نے مجھے کہا انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بن سکتا ہوں، پر تو ذات کا مظہر ہے، میں صفات کا مظہر ہوں، میں اسماء ذاتیہ کا مظہر ہوں، اسماء کا مظہر ہوں، اسماء ذات کے تابع ہوتے ہیں. تو اصل کا مظہر ہے اس لیے اصل کا رنگ تجھ میں ہے، اور میں اسم کا مظہر ہوں اس لیے اسم کا رنگ مجھ میں ہے. اسم ذات کے تابع ہوتا ہے، میں تیرے تابع ہوں. ذات والا کردار تو ادا کرے گا، وصف والا کردار میں ادا کروں گا. جس طرح ذات انسانی انسان میں کار فرما ہے، لیکن آنکھ دیکھتی ہے، دیکھنے میں انسان کا حصہ ہے، کان سنتا ہے، سننے میں انسان کا حصہ ہے، ناک سنتی ہے، سننے میں انسان کا حصہ ہے، زبان چکھتی ہے، چکھنے میں انسان کا حصہ ہے. کیونکہ انسان کی ذات اپنے تمام اوصاف میں کار فرما ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرے پر پتی میرے مصطفیٰ کی ہے. اب سب بھی علیہ السلام پر بھی نور کا اطلاق آتا ہے، پر ان میں کس معنی میں آتا ہے، سرکار پر کس معنی میں آتا ہے؟ فضا آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا، فضا آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن جان جس کو قید کلمہ نور کا. وہی انسان کریں گے جو بالوں میں سیاہی کی صورت میں نمودار ہے، ناخنوں میں سفیدی کی صورت میں نمودار ہے، اور چمڑے میں لچک کی صورت میں نمودار ہے، دانت میں چمک کی صورت میں نمودار ہے، اور آنکھ میں بصیرت کی صورت میں نمودار ہے. ذات کے رنگ مختلف موقعوں پر بدلتے رہتے ہیں. اب اگر کوئی آنکھ کو کہتا ہے کہ اس میں بھی نور ہے تو وضع آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن جان جس کو قید کلمہ نور کا. بھلے صبح تابش دیر سے رہے پیشے میں لیے جان. کیا بات کہی کیا یاد ہے؟ بنے صبح تابش دیر سے، حسین بات ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ انبیاء علیہ السلام حاضر ہوئے لیکن مقتدی بنی، حالانکہ سارے ایمان. بنے صبح تابش دیر سے، جو صبح کا سہانا منظر ہے نا، بنتا تو سورج کی حرارت سے ہے
پرتوں تو سورج کا ہے، لیکن جب سورج آ جاتا ہے تو صبح کا رنگ پھر باقی رہتا نہیں رہتا نا. بنے صبح تابش مہر سے رہ پیش میری یہ جان نہیں. بنے صبح تابش مہر سے رہ پیش میری یہ جان نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملے سرکار کی برکت سے، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا ملے سرکار کی برکت سے. اب جب سرکار آئے تو وہ ید بیضا نکال کے دکھائیں، اپنا حسن یوسفی جتائیں. انگلیاں مصر میں تو کاٹی پر بیت المقدس میں بھی کسی نے کاٹی کیوں نہ کاٹی کہ بنے صبح تابش مہر سے، بنے صبح تابش مہر سے رہ پیش میری یہ جان نہیں. میں کہتے سورج کو بنے صبح تابش مہر سے. صبح بنتی ہے پر سورج کی حرارت سے بنتی ہے، بنتی سورج کی تجلی سے ہے، پر جب سورج آ جائے تو وہ گم ہو جاتی ہے. بنے سارے سرکار سے ہیں پر سرکار حقیقی معنی میں نور ہے، وہ مجازی معنی میں نور ہے. جب حقیقی استعمال آ جائے تو مجازی استعمال اٹھ جاتا ہے. فضا واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو قید کلمہ نور کا. سارے قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سوبردی ہو، بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، غوث بنے پھرتے ہو، قطب بنے پھرتے ہو، نور والے ہوتے ہو، نور پھرتے ہو، کشف دکھاتے ہو، کشف قبور دکھاتے ہو، کشف قلوب دکھاتے ہو، کرامتیں دکھاتے ہو. پر مجھے یہ بتاؤ مدینے شریف حاضری دیتے ہو تو نبی پاک کی گلی کے ساتھ کیوں بن جاتی ہو؟ مدینے شریف کی حاضری کے وقت کو تمہارا نور کدھر چلا جاتا ہے؟ بنے صبح تابش مہر سے رہ پیش میری یہ جان نہیں. ولی کے قلب میں جو نور ہے، غوث کے قلب و جگر میں جو نور ہے، کسی عالم کی معرفت میں جو نور ہے، کسی عالم دین کے سینے میں جو نور ہے، ان سب نوروں پر اطلاق مجازی آتا ہے. اس لیے سرکار کی بارگاہ میں نہ عالم علم کا دم مار سکتا ہے، نہ حسین حسن کا دم مار سکتا ہے، نہ پہلوان پہلوانی کے دم مار سکتا ہے. اس لیے قیامت کے میدان میں سارے نبی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. کوئی نہیں کہے گا نہیں چل کے بات کر لیتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ بنے صبح تابش مہر سے، بنے صبح تابش مہر سے رہ پیش میری یہ جان نہیں. اب دیکھیں کہ ساری کائنات کا جو حسن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے بنا ہے، یا تجلی صفاتی سے بنا ہے، یا اسمائی سے بنا ہے، یا فعالی سے بنا ہے. فعل ہو یا اسم ہو یا وصف ہو، پر یہ ذات کے تابع ہے. اب پھول میں جو نزاکت ہے، کانٹے میں جو چبن ہے، ہرن کی جو چوکڑی ہے، حسین کا جو حسن ہے، آنکھوں میں جو لچک ہے، آنکھوں میں جو چمک ہے، آپ کی جو دیکھا پن ہے، جو حسین حسن میں جو اٹریکشن ہے، جو عارف کی معرفت ہے، جو عالم کا علم ہے، کائنات کا جتنا سارے کا سارا حسن ہے، یہ سارا سرکار کی بارگاہ میں آ کے کیوں معلوم ہو جاتا ہے کہ سرکار ہے ذات اور یہ ہے سارے ذات کے تابع. ذات آ جائے تو بنے صبح تابش مہر سے رہے پیش میری یہ جان. معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سارے اکٹھے ہوئے. کوئی ادھر دیکھنے آتا ہے، کوئی ادھر دیکھنے آتا ہے. کوئی جتنے پہلے گزر کے تھے سارے آئے، آسمانوں کے قدسی آئے. ادھر فرشتے کھڑے ہیں، ادھر نبی کھڑے ہیں، ادھر رسول کھڑے ہیں، ادھر اولاد کھڑے ہیں. تو کوئی پوچھے یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے نہ پوچھو، محبوب دعا عالم ہے ذرا آ کے تو دیکھو. محبوب دعا عالم ہے ذرا آ کے تو دیکھو. مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ہے ادھر بھی، مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ہے ادھر بھی، مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ہے ادھر بھی. آج فرشتے اپنی نورانیت نہیں دکھاتے، آج انبیاء علیہ السلام اپنی نورانیت نہیں دکھاتے. اور کہا جاتا ہے چاند نہیں تھا، اور جس جوبن پر سرکار کا حسن تھا، اب حسن حقیقی، نور حقیقی اپنے جوبن پر آ رہا تھا.
نور مجازی اگر اس کے سامنے ٹھہرتا، حقیقت کی موجودگی میں مجاز کو ٹھہرنے کی عادت نہیں ہے. چاند کہتا ہے میں بھی سامنے نہیں ہوتا، سورج کہتا ہے میں بھی سامنے نہیں ہوتا. کیوں سامنے نہیں ہوتے ہو؟ اس لیے سامنے نہیں ہوتے کہ بنے صبح تاب سے مہر سے، بنے صبح تاب سے مہر سے، رہے پیش میری یہ جان نہیں. مضمون تو ہو گیا ختم. میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کے میلاد شریف کے سلسلے میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنائی دیتا ہوں. حضرت امام بخاری شریف کی جلد 2 اور کتاب النکاح اور یہ بات امہاتکم اللہ کی ارضا. اس کے بعد لکھا ہے کہ سویبہ نامی لونڈی، بعض نے اس کا نام صوبیہ لکھا لیکن بخاری کی روایت میں سویبہ، لیکن صوبیہ میں معنی سکون کوئی نہیں. معنی قلب مکانی مرترا سازم بیان نقل حرف از مکان دا سوری تھی مکان قلب مکانی ہو جائے تو صحابہ کی جیسے شکیہ بن جاتا ہے، اس میں کوئی معنی سکون نہیں. تو سویبہ نامی لونڈی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد شریف کے موقع پر جا کے ابو لہب کو بتاتی ہے کہ اے ابو لہب تیرے مرحوم بھائی کا ایک صاحبزادہ ہوا ہے، پر کیا پوچھتے ہو؟ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. تو کہا کرتے ہیں وہ حسین ہے پر مگر پر وہ کا حسن مصطفیٰ ایسا ہے کہ جہاں پر مگر استعمال نہیں ہو سکتا. وہ کمال حسن حضور ہے، بڑا زوردار جملہ کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص ہونا اور چیز ہے، نقص کا گمان تک جہاں حرام ہے وہ حسن. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ابو لہب نے سنا، کہا میرے بھائی کا لڑکا پیدا ہوا؟ ہاں. اس نے یوں انگلی اٹھا کے کہا یا میری طرف سے آزاد، میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری کی اطلاع آئی. کہا انگلی اٹھا کے کہا کہ جا تو آزاد ہے. چونکہ لونڈی پیسوں سے خریدی گئی ہوئی چیز تھی، جس نے لونڈی کو آزاد کیا اس نے مالی آنچ بھی برداشت کی، اس نے مالی ضرر کو بھی قبول کیا اس خوشی کے سلسلے میں، اور ساتھ ہی کہا کہ جا کے اس کو دودھ پلا. یعنی سرکار کی تواضع کی بھی اجازت دینا، اپنی طرف سے آزاد بھی اسے کر دینا. اس کے نتیجے میں امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد فلما ماتا ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا فَأُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ. لفظ بعد حضرت عباس کا ذکر نہیں کیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر امام شاعری نے کیا. کوئی بات نہیں کرتا. اس موقع پر امام بخاری کہتے ہیں فَأُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ، اس کے بعض اقرباء میں سے وہ دکھایا گیا. تو لیکن کس حالت میں؟ بشر خیبت، بہت گندی حالت، بڑی گھٹیا حالت. پوچھا ماذا لقیتا، او کیا کچھ حالت پیش آئی ہے؟ تو لگا لم القا بعدکم خیرن، تمہیں پتہ نہیں کہ منکرین مصطفیٰ کے بڑے جوت پٹتے، بڑی مار پٹتے، میں بڑی بری حالت میں رہا، بڑی بری حالت میں ہوں. کہا پھر اس نے کہا کہ غیر انی سقیتو فی هذه اطاقتی سویبہ، یہ جو میری انگلی ہے نا جو حضرت صحابہ کو آزاد کرنے کے سلسلے میں نے یوں اٹھائی تھی، بس اس میں سے کچھ مجھے مل جاتا ہے. بخاری کی یہ بات، ادھر یہ بات، اس میں سے مجھے تخفیف ملتی ہے. لیکن امام سہلی نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے، جس کو حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب نعمت المولود باحکام نعمت المولود باحکام المولود، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے اس سفر میں، اس کے صفحہ 14 پر بحث کی ہے. اس میں یہ حضرت صحابہ والی تیسری روایت کی ہے اور وہ شاعری والی روایت میں نقل کی ہے. اس میں کہا حضرت عباس نے اسے دیکھا تو پوچھا تو اس نے اشارہ کیا اپنی سنگلی کی طرف. اس نے کہا کہ اللہ نطرتی
التی تحت اصل الابہام، کہا کہ یہ جو گڑا ہوتا ہے انگوٹھے کے نیچے، اس انگوٹھے میں سے مجھے دیا جاتا ہے، شریف کو اس میں سے پیتا ہوں تو یخفف عنی العذاب، مجھ سے عذاب کم ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ کل یوم اثنین، ہر سوموار کے دن، الذی ولد فیہ رسول اللہ، یہ الفاظ صحیح ہے، کہتے ہیں جس تاریخ سرکار کی ولادت ہوئی ہے نا، جس سوموار، چونکہ سوموار کو ہوئی ہے تو ہر سوموار کو اس سے مجھے مواد ملتا ہے اور باقی ہفتے کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اس پر تبصرہ سنیے کہ اس حدیث کی علمی قیمت کیا بنتی۔ پہلی بات تو امام بخاری جیسا آدمی جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، اگر حدیث بے جان ہوتی تو امام بخاری اپنے حدیثوں سے نقل نہ کرتا، ایک۔ دوسرا، حافظ ابن قیم جیسا نقاد آدمی اپنی کتاب نعمت الموجود بأحکام المولود میں نقل کر کے اس پر تنقیدی تبصرہ کرتا، لیکن اس نے کہا لم یضیع اللہ ذلک فیہ، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب جیسے آدمی کو بھی نبی پاک کے میلاد کی خوشی کے سلسلے میں معروف نہیں کیا، جس کے صاف معنی یہ بنتے ہیں اگر پروردگار عالم میلاد مصطفیٰ کے باب میں ابو لہب جیسے منصوص علیہ کافر کو، یہ اٹل کافر جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیچوٹری لا کے مطابق ایک چوٹی کا کافر، ان سارے کافروں کو اگر ترے باندھے جائیں تو بڑا ترا جو ہے ابو لہب کے سر پہ بنتا ہے، تو اتنا ترے والا ایسے زبردست کافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے میلاد کی خوشی کے سلسلے میں معلوم نہیں فرمایا، تو ظاہر ہے کلمہ پڑھنے والے کو پروردگار کبھی معلوم نہیں فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اس پر غور کرو۔ امام بخاری نے اس کو بطور حدیث سے نقل کیا، حافظ ابن قیم نے اس حدیث پر تبصرہ کیا، کہا رب نے اس بارے میں اس کو اس بات کا اجر ضائع نہیں دیا، اور سہیلی نے اس کا ذکر کر کے بتایا کہ سرکار کے میلاد والا دن سوموار ہے، ہر سوموار، کل یوم اثنین لکھا، ہر سوموار۔ اس کے معنی یہ بنتے ہیں سہیلی کی زبان میں کہ صرف ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نہیں، بلکہ وہ فیضان جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے میلاد کی وجہ سے ہے وہ ہر سوموار کو بھی بڑھتا ہے۔ ہر سوموار جب لوٹ کے آتا ہے تو وہ برکتیں اپنے ہمراہ لے کے آتا ہے، اور اس سے اس کا مواد ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو میلاد شریف پر خرچ کیا جائے وہ اسی ایک دن اس کا اجر نہیں ملتا، بلکہ جو ہفتے میں وہ دن لوٹ کے آئے برکتیں لوٹا کے لائے۔ اگر میں آپ کے جذبات کو ٹھیک نہیں چاہنا چاہتا کیونکہ آپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ان بوڑھے جو سب پیشاب کرنے کی مجبوری سے باروں سے چلے گئے تو صدمہ ہوتا ہے۔ عرض ہے اس بات پر غور کرو کہ اگر قیامت والے میدان میں میلاد شریف کی خوشی میں ابو لہب معروم نہ نکلے، تو اگر کلمے پڑھنے والا معروم نکلے تو اس سے بھی معلومی کی کوئی بڑی مثال کائنات میں ہو پائے گی؟ ایک مسائل میں عقیدہ کروں تو تمام علماء عقائد متفق طور پر لکھا کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عمل مقبول نہیں، کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ مجھے کہنے دو کہ باب میلاد مصطفیٰ تیری حکمت قانون سے بڑھتا ہے، قانون کی بندشوں سے تیری عظمت بالا تر ہے۔ قانون چاہتا ہے کہ جو کافر ہو کوئی نیکی کرے قبول نہ ہو، پر باب میلاد مصطفیٰ اگر کسی نے میلاد کی خوشی میں کچھ ٹکا پیسہ خرچ کیا ہے یا کچھ آنچ کھائی ہے یا کچھ تکلیف اٹھائی ہے تو کفر کے ہوتے ہوئے بھی وہ فائدہ پہنچائے گی۔ مجھے کہنے دو ابو لہب کے تخفیف عذاب پر اور کوئی دلیل نہیں لا سکتے ہو، اگر نہیں لا سکتے ہو تو مانو میلاد مصطفیٰ جائز نہ ہوتا، اسے سزا ہوتی، کبھی تخفیف نہ ہوتی۔ دامان نگاہ تنگ کھلے حسن، دامان نگاہ تنگ کھلے حسن بسیار، گلچین بہار ہے تجھے دامان نگاہ۔ نعرہ تکبیر، تو
والسلام کے میلاد شریف کے موقع پر جو چاند سورج ستاروں کی آمد ہوئی، جو چاند کی آمد ہوئی ہے یا ستاروں کی آمد ہوئی ہے یا چاند کے بارے میں نشئی ستاروں کی آمد تو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اس پر ایک بات علامہ بدرالدین زرکشی نے بڑی کی، انہوں نے کہا مجھے اس سے اتفاق نہیں کہ سرکار کی ولادت صبح کے وقت ہے، وہ کہتے ہیں دن کے وقت۔ بات نوٹ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ وہ بات کو نوٹ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ یعنی مشہور تو یہ ہے نا، اور صحیح بھی وہی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، دن اور رات کے دو راہے پر، تاکہ دونوں فیضیاب ہو جائیں۔ لیکن علامہ بدرالدین زرکشی فرماتے ہیں وہ تمام روایتیں جو پیش کرتے ہو کہ صبح کے وقت سرکار کے میلاد کی، تمہارے پاس اس کی سند کوئی نہیں، تم ایک غلط فہمی میں مبتلا۔ علامہ بدرالدین زرکشی تو بڑا زوردار آدمی ہے۔ کتاب البرہان فی علوم القرآن جو اصول تفسیر پر پہلی کتاب 4 جلدوں میں لکھی ہے، خدا کے نیلے آسمان کے نیچے پہلا آدمی ہے علامہ بدرالدین زرکشی جس نے اصول تفسیر پر کتاب لکھی، میرے کتب خانے میں موجود۔ لیکن علامہ بدرالدین زرکشی مدرس ہوتے، وہ کہتے ہیں تمہارے پاس جتنے بھی صبح کا وقت متعین کرنے کی دلیلیں ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ ستارے نظر آئے، کا ستاروں کے نظر آنے کے سوا تمہارے پاس کوئی اور ایسا قرینہ ہے جس سے تم صبح ثابت کر سکو؟ وہ بات بولے بڑھ رہی تھی، بڑھ رہی کتنی اڑتی ہوئی بات بڑی پوری اڑان کے ساتھ کہتا ہے تمہارے پاس جتنے دلائل ہیں صبح کے وقت میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم نے ستاروں کا ٹوٹنا، سرکار کی بارگاہ کے پاس آنا، اس سے تم نے استدلال کیا ہے کہ صبح کے وقت بھی ہے۔ میں نہیں مانتا اس لیے کہ تمہارے پاس وقت کی کوئی اور دلیل ہوتی تو ستاروں کے بارے میں یہ قیاس کرنا صحیح تھا کہ صبح کا وقت تھا، مگر ستاروں کے ظاہر ہونے سے صبح کے وقت کا فیصلہ کرنا یہ تمہاری علمی لفظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات جب نمودار ہوئے تو جتنے بھی نورانی اجسام تھے سرکار کی بارگاہ میں نور کی بھیک مانگنے آئے۔ پہلے ستارے کہتے تھے کہ نظر نہیں آتے سورج تو موجود ہے، ہماری اصل تو ہے، لیکن آج پتا چلا تو اصل نہیں ہے، اصل وہ ہے جو آ جائے گا ہے۔ آج ہم اپنے سارے پرانے کرتے اتار کے پھینکتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں چلتے وہاں سے نور لیتے ہیں کہ وضع آفاز میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجاسن چاہیں جس کو قید کلمہ نور کا۔ اللہ سے صورت بات یہ جو بعض اولیاء اللہ کہتے نا میں نے شیر کے پیٹ سے نکال کے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کا میلاد میں شمولیت اس کی حیثیت کیا ہے؟